یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے. خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. سبحان اللہ. یہ آج کل کا نعت خان نہیں ہے. 1400 سال کے بعد یہ کوئی بریلوی نہیں ہے جو مسجد میں نعت پڑھ رہا ہے. یہ مصطفیٰ کا صحابی ہے. پیار سے بولو ذرا سبحان اللہ. یہ مصطفیٰ کا صحابی ہے. یہ مصطفیٰ کے سامنے نعت پڑھ رہا ہے, مصطفیٰ کے حکم سے پڑھ رہا ہے. آج جب مسجد میں نعت شریف یا رسول اللہ کی شان میں شعر پڑھا جاتا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں جی مسجد تو اللہ کی یاد کے لیے, اللہ کے نام کے لیے, اللہ کے ذکر کے لیے ہیں. آپ کیوں اونچی اونچی نعت پڑھتے ہیں؟ میں کہتا ہوں تیری مسجد مسجد نبی سے بڑی تو نہیں ہے. تیری مسجد مسجد نبوی سے بڑی تو نہیں ہے. تیری مسجد مسجد نبوی سے زیادہ شان والی تو نہیں ہے. تم حضرت عمر سے بڑا مسلمان بھی نہیں ہے. تو حضرت صدیق اکبر سے بڑا مومن بھی نہیں ہے. تو حضرت عثمان غنی سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا بھی نہیں ہے. تم مولا علی سے زیادہ خدا و مصطفیٰ کے قریب بھی نہیں ہے. جب حسان نعت پڑھ رہے ہوتے تھے مسجد نبی ہوتی تھی, مصطفیٰ بھی سن رہے ہوتے تھے, مصطفیٰ والے بھی سن رہے ہوتے تھے. اور ہوتا کیا تھا جب جناب حسان نعت پڑھنے لگتے, آقا مولا حکم فرماتے حسان پڑھو میری نعت. بولو ذرا پیار سے سبحان اللہ. جب حکم ہوتا تو ساتھ حضور حکم کے ساتھ ہی دعا کے لیے سرکار ہاتھ اٹھا دیتے اور مصطفیٰ فرماتے اے حسان تو نعت پڑھنے میں اکیلا نہیں ہے, تیرے ساتھ جبرائیل بھی شامل ہے. اللہم ایدو بروح القدس. اے اللہ جبریل کو حسان کا مددگار بنا دے. اے اللہ جب میرا حسان میری تعریف کرے, میری نعت پڑھے, اے اللہ جبریل کو حسان کا مددگار بنا دے. جبریل کے ذریعہ سے حسان کی مدد فرما. نعت خانوں کو تو میرے مصطفیٰ نے دعائیں دی ہیں. بولو پیار سے ذرا سبحان اللہ. نعت خان کو تو میرے مصطفیٰ نے دعا دی ہے, اور دعا بھی کتنی پیاری ہے. اے اللہ جب میرا حسان میری تعریف کرے تو جبریل کو اس کا مددگار بنا دے. اسی لیے جب نعت پڑھنے والا نعت پڑھے کسی دنیا دار کو خاطر میں نہ لائے. یاد رکھو نعت خانوں کا بڑا مقام ہے. نعت خانوں کے ساتھ چودھری نہ کھڑا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے, راجہ نہ کھڑا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے, ملک نہ کھڑا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. اس لیے کہ جو مصطفیٰ کا نعت خان ہے جب حضور کی نعت پڑھتا ہے جناب جبرائیل اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو لہذا جس خوش نصیب کو جناب جبرائیل کی معیت مل جائے, جبرائیل فرشتوں کے سردار ہیں, اور جو حضور کی نعت کرے اللہ فرشتوں کے سردار کو اس کی مدد میں لگا دیتا ہے. تو لہذا مسجد شریف میں اللہ کا ذکر کیا جائے, اللہ کے پیارے حبیب کا ذکر کیا جائے, مسجد میں اللہ کے پیارے نام سے مسجد کو خوشبودار کیا جائے, رسول اللہ کے پاک نام سے مسجد کو خوشبودار کیا جائے. سجدہ اللہ کے لیے, عبادت اللہ کے لیے, اور بندگی اللہ کے لیے. ذکر مصطفیٰ کا مسجد میں ہو تو مسجد خوشبودار ہو جایا کرتی. جس مسجد میں کثرت سے درود و سلام پڑھا جاتا ہے اس مسجد کی دیواروں سے بھی خوشبوئیں آتی ہیں. آپ بولے نہیں, آہستہ بولے.
کبھی تجربہ کر کے دیکھیں، جہاں درود پڑھا جاتا ہے اس مسجد میں بھی نماز پڑھیں، جہاں درود شریف نہیں پڑھا جاتا اس مسجد میں بھی جائیں، جہاں درود شریف پڑھا جائے گا اس مسجد کے در و دیوار سے خوشبوئیں آ رہی ہوں گی، اور جس مسجد میں درود شریف نہیں پڑھا جاتا اس مسجد کے اندر طبیعت میں گھٹن آتی ہے، اس لیے کہ مسجد اللہ کے لیے ہے، عبادت خدا کی ہے، درود مصطفیٰ کا ہے۔ اور اللہ کا بندہ سرکار حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث سرکار فرماتے ہیں جب تم دعا مانگو اول آخر درود شریف پڑھا کرو۔ لوگ کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، جناب عمر کہتے ہیں اگر تم درود کے بغیر دعا مانگو تمہاری دعا آسمانی دنیا کے نیچے لٹکتی رہتی ہے، یعنی یہاں سے اوپر چلی گئی آسمان پہ جا کے لٹک گئی، اب اوپر لے جانے والی قوت ہی صاف نہیں ہے۔ تو پوچھا گیا ہے عمر فاروق وہ کون سی قوت ہے جو ہماری دعاؤں کو قبولیت کے مقام پہ لے جاتی ہے؟ فرمایا اگر دعائیں قبول کرانا چاہتے ہو تو دعا کے اول بھی مصطفیٰ پہ درود پڑھو، دعا کے آخر میں بھی مصطفیٰ پہ درود پڑھو۔ جب اول و آخر درود شریف ہوگا درمیان میں دعا ہوگی تو درود قبولیت کے مقام پہ جائے گا، درمیان والی دعا بھی قبولیت کے مقام پہ جائے گا۔ اچھا جو پیارا نام اتنا نفع رساں ہے، جس نام میں اتنا اثر ہے کہ وہ ہماری دعاؤں کو قبولیت کے مقام پہ لے جاتا ہے، ہم نے پڑھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، یہ پڑھا ہم نے اور دعا مانگی، آخر میں پڑھا تو ہم نے تو مصطفیٰ کا نام لیا، تو نام مصطفیٰ اگر ہماری دعاؤں کو قبولیت کے مقام پہ لے جاتا ہے، جس معبود کے نام میں اللہ نے اتنا اثر رکھا ہے، خود سوچو اس معبود کی ذات میں اللہ نے کتنا اثر رکھا ہو۔ تو ہماری دعا کیا ہے؟ دعا عبادت کا نچوڑ ہے، دعا عبادت کا بولو ذرا، عبادت کا نچوڑ ہے، عبادت کا مغز ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، فرمایا دعا عبادت کا نچوڑ مغز ہے، ساری عبادت کا نچوڑ دعا ہے، اور دعا حضور کے درود کے بغیر قبول نہیں ہوتی۔ بولے نہیں آپ پیار سے بولے نہیں، یہی تو وہ بات ہے اگر سمجھ آ جائے تو ہماری دعائیں بھی قبول ہو جائیں اور ہم خود بھی خدا و مصطفیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں۔ تو فرمایا عبادات کا جو نچوڑ ہے وہ دعا ہے، اور دعا اگر درود ساتھ شامل نہ ہو تو آسمان دنیا کے نیچے لٹکتی رہتی ہے، اور جب تم اول آخر درود شریف پڑھتے ہو تو درود کے صدقے میں اللہ دعا کو قبولیت کے مقام پہ پہنچا دے گا۔ اس لیے مسجد ہو، اللہ کا گھر ہو، عبادت اللہ کے لیے، ذکر اللہ کا، اور ساتھ مدینے والے مصطفیٰ کے نام کی مالا جپی جائے۔ جس مسجد میں درود شریف رسول اللہ کا نام لیا جاتا ہے اس مسجد کی در و دیوار کو اللہ تعالیٰ برکتوں سے اور خوشبوؤں سے بسا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حوالے سے اپنی عام ذمہ داریاں بحیثیت مسلمان مومن کہ سجدہ اللہ کو درود مصطفیٰ کے لیے، سجدہ اللہ کے لیے، سلام مصطفیٰ کے لیے، سجدہ اللہ کے لیے، تعظیم مصطفیٰ کے لیے، سجدہ اللہ کے لیے، تکریم مصطفیٰ کے لیے۔ تو جن خوش نصیبوں کو یہ سعادت حاصل ہوئی ان کا ایمان بھی سلامت، ان کی زندگی بھی سلامت، ان کی قبر بھی سلامت، ان کی آخرت کی منزلیں بھی حسین و جمیل۔ اللہ تعالی ہمیں انہی راستوں کا مسافر رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔